سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بھارت پراکسیز کے ذریعے فساد برپا کر رہا ہے۔ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت گزشتہ کئی برسوں سے مسلح تنظیموں کو مالی، تکنیکی اور تربیتی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ ان تنظیموں میں بی ایل اے اور دیگر پراکسی گروپس شامل ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اشاروں پر ریاست پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ یہ دہشت گرد نہ بلوچ ہیں نہ پاکستانی، یہ وہ اعلی کار ہیں جنہیں بھارت پاکستان کے خلاف ایک مستقل جنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وقار ستی کی رپورٹ۔ خزدار حملہ صرف بچوں کی بس پر نہیں تھا، یہ بلوچستان کے امن، پاکستان کے مستقبل اور ریاست کی رٹ پر حملہ تھا، اور اس کی منصوبہ بندی دلی میں بیٹھ کر کی گئی۔ یہ کہنا تھا پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا نیوز کانفرنس کے دوران۔ Cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. ہے اس میں کوئی انسانیت، اس میں کوئی morality، اس میں کوئی بلوچیت، اس میں کوئی پاکستانیت؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت گزشتہ کئی برسوں سے مسلح تنظیموں کو مالی، تکنیکی اور تربیتی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں بی وائی سی کی، مارنگ بلوچ کی، انمسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل، جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے، نہ مذہب سے تعلق ہے، نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں، جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی ڈی این اے کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں۔ تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس بی وائی سی از اے پراکسی آف دی ٹیررزم۔ تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے اینی نیشن ڈیلز ود دی پراکسیز۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا مارنگ بلوچ جیسے دہشت گرد گروپوں کو استعمال کر کے بھارت بلوچستان میں لسانی، قبائلی اور نسلی بنیادوں پر آگ بھڑکا رہا ہے، لیکن ہم اسے ناکام بنائیں گے۔ تو آپ اور ہم مل کے کیا ان دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اور ہم نے سنبھالنا ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ We are going to take them on. We are taking them on. Absolutely no doubt. ڈی جی آئی ایس پی آر نے عالمی برادری کو بھی خبردار کیا کہ وہ بھارت کی جانب سے معصوم بچوں کو نشانہ بنانے کے عمل پر خاموش نہ رہے۔ بلوچستان میں بہنے والا خون صرف پاکستان کا نہیں، انسانیت کا خون ہے۔ دنیا اگر اب بھی خاموش رہی تو یہ آگ پھیلتی جائے گی۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں بننے والے ایپل آئی فون کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک اور بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں وہی آئی فون فروخت ہوں گے جو امریکہ میں ہی بنے اور تیار کیے گئے ہوں، نہ کہ بھارت یا کسی اور جگہ سے درآمد کیے گئے ہوں۔ ایسے آئی فون کی امریکہ میں فروخت پر ایپل کمپنی کو 25% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں باہر سے درآمد کیے گئے آئی فونز کی امریکہ میں فروخت پر ایپل کمپنی کو 25% ٹیکس دینا ہوگا۔ کمپنی کے مالک ٹم کوک کو پہلے ہی مطلع کر چکا ہوں۔ امید ہے امریکہ میں وہی آئی فونز فروخت ہوں گے جو یہاں بنے اور تیار کیے گئے ہوں، نہ کہ بھارت یا کسی اور جگہ سے درآمد کیے گئے ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 10 مئی کو مسلح افواج نے بھارت کو ایسی شکست فاش دی ہے جسے دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ اسلام آباد میں جناح اسکوائر انٹرچینج کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے قومی اتحاد اور اتفاق سے دشمن کو تاریخی شکست دی ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 10 مئی کو جو افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، یہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایک ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ سیکریٹری داخلہ خرم آغا کا کہنا ہے کہ خزدار میں بچوں کی بس پر حملہ فتنہ ہندوستان کی پاکستان میں کارروائیوں کا تسلسل ہے جسے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی سرپرستی حاصل تھی۔
آپریشن سندور میں بدترین ناکامی کے بعد بھارت نے اپنی دہشت گرد پراکسیز کو بلوچستان میں حملے بڑھانے کا ٹاسک دیا ہے۔ یقین دلاتے ہیں اس سب کے نتائج سنگین ہوں گے، ہمارا عزم بھرپور ہے اور رسپانس بھی فیصلہ کن ہوگا۔ سیکرٹری داخلہ خرم آغا نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہا 21 مئی کو خزدار میں بچوں کی اسکول بس پر دہشت گرد حملے میں 6 بچے شہید ہوئے جبکہ 31 بچے زخمی ہیں۔ یہ حملہ پاکستان کی تعلیم اور اقدار پر تھا۔ Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. سیکرٹری داخلہ نے کہا بھارت نے آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد اپنی دہشت گرد پراکسیز کو بلوچستان سمیت پاکستان کے کئی دیگر علاقوں میں کارروائیاں بڑھانے کا ٹاسک دیا ہے۔ ان حملوں کا مقصد بلوچستان کے ترقیاتی کاموں کو سبوتاژ کرنا، لوگوں میں خوف پیدا کرنا اور امن کا خاتمہ ہے تاکہ بھارت اپنی پلے بک سے 1971 کو دہرا سکے، مگر پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کے عوام ان مکروہ بھارتی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ I assure you that the state in collaboration with the provincial governments and the state apparatus will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. Our resolve is firm and our response will be decisive. They will not succeed. سیکرٹری داخلہ نے کہا ریاست پاکستان کے پاس ان نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے وسائل بھی ہیں اور عزم بھی۔ ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا۔ سیکرٹری داخلہ نے مزید کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہارڈ ٹارگٹس کے خلاف کارروائیوں میں بھارت کو شدید جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد فتنہ الہندوستان نے اپنا رخ سافٹ ٹارگٹس کی جانب بدلا ہے۔ بھارت کا ٹارگٹ اب لیبرز، ترقیاتی منصوبوں میں کام کرنے والے افراد، انفراسٹرکچر اور مشینری ہیں تاکہ ریاست کی رٹ کو کمزور دکھایا جائے۔ یہ سب بلوچ کلچر اور روایات کے خلاف ہے۔ یقین دلاتا ہوں اس سب کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے عالمی لیڈرز پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بڑی کمپنیز پاکستان آنا چاہتی ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہم اپنے لوگوں کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل کی دنیا میں خاص طور پر کرپٹو کو لے کر ہم اپنے ہمسائے ملک کی نسبت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کرپٹو کی دنیا میں ابھرنا بہت بڑا قدم ہے، جس کی وجہ سے جو گلوبل ٹیک لیڈرز ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہم دنیا کے پیچھے آ کے نہیں کھڑے ہو رہے بلکہ ہم اپنا رستہ، اپنا ٹرینڈ خود سیٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ دنیا کے بڑے لیڈرز اور دنیا کی بڑی کمپنیز پاکستان آنا چاہتی ہیں، وہ آ کے دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان کا جو نیا پیغام ہے کہ پاکستان از اوپن فار انوویشن، اور یہاں کی یوتھ کرپٹو کو لے کے ریڈی ہو گئی ہے۔ وہ یہاں کی کرپٹو کی اڈاپشن کو دیکھ کے یہ سارے ٹیک لیڈرز پاکستان کو آ کے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ اپرچونٹی ہے جو کرپٹو کو بھی بہت زبردست اس کا امیج اور اس کی برانڈنگ میں ہیلپ کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس بینکنگ کی سہولت نہیں ہے، کرپٹو ان چیزوں کو آ کے سالو کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایکسیس بجلی ہے، ہم اس کو بٹ کوائن مائننگ میں یوٹیلائز کر کے ہم اپنے فارن ریزروز بڑھا سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو ریمیٹنسز آتی ہیں پاکستان میں $36 بلین کی، ہم وہ کرپٹو کی ریلز پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونٹی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں، ہمارے جو یوتھ ہے وہ فاؤنڈرز بن سکتی ہیں بڑے زبردست پروڈکٹس کی جو کہ پاکستان سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ جو کنفیوژن تھی ایٹ لیسٹ اس کو ایکشن میں بدل دیا ہے پاکستان کرپٹو کونسل کے انڈر، اور ہمارا گول سمپل ہے کہ ہم پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹس کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ہم کس طرح کریں گے، وہ ہم ایک اسٹرانگ اور اسمارٹ ریگولیشن پہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان ڈیجیٹل ایسٹ اتھارٹی بنے گی۔ اس باڈی میں ہم ایسے رولز بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انوویشن ہو، جہاں پہ ہماری یوتھ کو سپورٹ ہو کہ وہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جی ساری جو بڑی کمپنیز ہیں، جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں وہ امریکہ سے یا یورپ سے بنتی ہیں، وہ پاکستان سے بننا شروع ہو۔ یہیں کا یوتھ ہے جو وہاں کی کمپنیز کے لیے کام کر رہا ہے، اور اب ہم ان فالوورز کو فاؤنڈرز بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کے لیے ہم پوری اپنی نوجوان نسل کو اپ اسکل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یونیورسٹیز میں بلاک چین کے کورسز جو ہے ڈفرنٹ پروگرامز شروع کروانا چاہتے ہیں جہاں پہ یوتھ ہماری امپاور ہو۔
جب بھی کوئی ملک آگے بڑھتا ہے تو تنقید تو ہوتی ہے، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی انفلوئنس خرید رہے ہیں، دیکھیں ہم کوئی انفلوئنس نہیں خرید رہے، ہم اپنے لوگوں کا فیوچر بنا رہے ہیں۔ اور اگر گلوبل لیڈر سے بات کرنا سیزی سے، اور ہم ابھی یہ رکے نہیں ہیں، بہت زیادہ گلوبل لیڈرز آئیں گے، ہم اور ملکوں سے بات کریں گے، اور اگر ان بات کرنے سے ہمارے فری لانسرز کو، ہمارے اسٹارٹ اپس کو فائدہ ہوگا تو یہ ڈپلومیسی ہے، آئی تھنک یہ انفلوئنس نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ڈیجیٹل کی دنیا میں اسپیشلی کرپٹو کو لے کے پاکستان نے اپنا ایک لوہا منوا لیا ہے، اور ہم اپنے ہمسائے ملک سے زیادہ تیزی میں اس چیز میں ترقی کر رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے شریک بانی زیک فوکمین نے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک سٹوری کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستان اپنے ذاتی دوست بلال بن ثاقب سے ملنے گئے تھے، اور بلال سے ان کی دوستی پاکستان کرپٹو کونسل بننے سے پہلے کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس دورے سے متعلق سنسنی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خبر غلط ہے کہ بلال سے انہیں بائنانس کمپنی کے چینگ پینگ جاؤ نے ملوایا۔ زیک فوکمین نے کہا کہ بلال اور وہ ایک دوسرے کو اس سے بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ زیک فوکمین نے کہا کہ پاکستان کے دورے میں انہوں نے تجارتی معاملات پر بات چیت نہیں کی، امریکی حکومت کے ساتھ بھی ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سٹیو وٹکاف ان کی کمپنی سے الگ ہونے کے مرحلے میں ہیں۔ سٹیو وٹکاف کو امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کیا ہے۔ سٹیو وٹکاف کے صاحبزادے زیک وٹکاف بھی زیک فوکمین کے ساتھ کرپٹو کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے شریک بانی ہیں۔ زیک فوکمین نے کہا کہ ان کی کمپنی کے معاملات کو امریکی خارجہ پالیسی سے جوڑنے کی کوشش گمراہ کن ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کے شو میں ایک ماہر نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹرمپ کے اتحادی سٹیو وٹکاف کے بیٹے زیک نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور پاکستان کرپٹو کونسل کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ اب 2 جون کے بجائے 10 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ترجمان وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ رواں مالی سال کا معاشی سروے 9 جون کو جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ تاخیر سے پیش کرنے کی وجہ IMF سے بجٹ تجاویز پر اتفاق نہ ہونا ہے۔ جمعے کو پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آخری دن تھا۔ IMF سے مذاکرات کے 2 ادوار میں کوئی اتفاق رائے سامنے نہیں آ سکا۔ پاکستان نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بوجھ کم کرنے کے لیے متعدد تجاویز رکھیں۔ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی متعدد تجاویز IMF کے سامنے رکھیں۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF سے مذاکرات اگلے ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بھارت کے شہر کولکتہ میں ہزاروں افراد نے مودی سرکار کے جنگی جنون کے خلاف مظاہرہ کیا تو BJP کے کارکنوں نے ریلی پر حملہ کر دیا۔ مظاہرین کو دھکے دیے، مار پیٹ کی، تشدد کا نشانہ بنایا۔ ریلی کے شرکاء نے BJP کے رویے کے خلاف شدید احتجاج کیا، تشدد کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ کچھ روز پہلے بھارت کے شہر کولکتہ میں ہزاروں افراد نے مودی سرکار کے جنگی جنون کے خلاف مظاہرہ کیا، پاکستان سے تمام معاملات سفارتکاری سے حل کرنے کی بات کی، امن کے حق میں آواز اٹھائی، نفرت کی سیاست بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ بھارتی کمیونسٹ سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے مودی سرکار کو آئینہ دکھایا تو حکمران جماعت BJP تلملا گئی، مظاہرین پر ہی چڑھ دوڑی۔ BJP کے عہدیداروں نے مظاہرین سے مار پیٹ کی، تشدد کا نشانہ بنایا، امن کے حق میں اٹھنے والی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی۔ کہ شرکاء نے BJP کے رویے کے خلاف شدید احتجاج کیا، ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا، کہا کہ BJP کے رویے نے ثابت کر دیا کہ وہ امن کی حامی نہیں بلکہ نفرت کی آگ پر سیاست کی روٹیاں سینکتی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر غیر ملکی صحافی کے سوالوں پر آئیں بائیں شائع کرنے لگے۔ صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا پاک بھارت کشیدگی صدر ٹرمپ نے ختم کرائی؟ پھر پوچھا کیا آپ نے پہلگام میں 26 افراد کے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے؟ کیا ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے؟ اس سارے عمل میں امریکہ کا کردار کیا تھا؟ بھارتی جماعت کانگریس نے یہ فوٹیج اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگاتے ہوئے پوچھا کہ ان کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے۔ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے سیکریٹری جنرل لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ اب پاکستان میں سیاسی و اقتصادی استحکام آنا چاہیے۔ ہمیں سیاسی اختلاف کے باوجود قومی وحدت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ لاہور میں قومی یکجہتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا، بھارت کے ساتھ جنگ کے خطرات ابھی تک نہیں ٹلے، مودی ذلت سے دوچار ہے، بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ انسانیت دشمنی ہے، عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ تاریخی ہے۔ وزیر مملکت اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد ہارون نے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی سربراہ فریال ٹالپر کا نامور پلے بیک سنگر سلیم شہزاد کے متعلق جیو نیوز کی رپورٹ کا نوٹس۔ پیپلز پارٹی کی خواتین ایم پیز کا وفد سعدیہ جاوید کی نگرانی میں سلیم شہزاد کے گھر پہنچا۔ فریال ٹالپر کی طرف سے 10 لاکھ کی مالی معاونت اور گلدستہ پیش کیا گیا۔ وفد نے فریال ٹالپر کی طرف سے 5 لاکھ کیش اور محکمہ ثقافت کی طرف سے 5 لاکھ کا چیک سلیم شہزاد کے حوالے کیا۔ فریال ٹالپر نے محکمہ ثقافت کو ہدایت کی کہ سلیم شہزاد ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی بھرپور مدد کی جائے۔ جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کے کوالیفائر 2 میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 95 رن سے ہرا کر ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ امریکی عدالت نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کے داخلے کے فیصلے پر عمل درآمد کو روک دیا۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو عارضی طور پر روکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے سے روک دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جمعرات کو ہارورڈ یونیورسٹی کا غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے کا اختیار منسوخ کر دیا تھا۔ قومی اولمپئن جیولن تھروئر ارشد ندیم اور پی ٹی سی ایل کے درمیان شراکت داری کا ایم او یو طے پا گیا۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ 100 میٹر کی تھرو کرنا ٹارگٹ ہے جس کے لیے سخت محنت کر رہا ہوں۔ پی ٹی سی ایل گروپ کے نائب صدر سیف خان کا کہنا ہے کہ اگر ایک شخص اکیلا محنت کر سکتا ہے تو ہاکی ٹیم بھی کر سکتی ہے۔ جواد ملک کی رپورٹ۔ اولمپئن جیولن تھروئر اور پی ٹی سی ایل میں شراکت داری کے ایم او یو پر ارشد ندیم اور پی ٹی سی ایل گروپ کے نائب صدر سیف خان نے دستخط کیے۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ 100 میٹر کی اگلا تھرو ٹارگٹ ہے، انشاءاللہ اس ٹارگٹ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ارشد ندیم سے پوچھا گیا کہ نیرج چوپڑا نے کہا ہے کہ ان کا آپ سے کوئی تعلق ہے نہ دوستی۔ ارشد ندیم نے صرف اتنا کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے وہ اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتے، تاہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پہ اگر بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات کیسے ہیں، باقی میں اپنا پاکستانی فوج کے ساتھ ہوں، پاکستان زندہ باد ہے اور ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ آرمی کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی سی ایل گروپ کے نائب صدر سیف خان کا کہنا تھا کہ ایک شخص اکیلا محنت کر سکتا ہے تو ہاکی ٹیم بھی کر سکتی ہے۔ پاکستان نے ہاکی کے میدان میں بہت سے ٹائٹل جیتے ہیں۔ پاکستان کی جو نیشنل سپورٹ ہے ہاکی، وہ ایک ایسا سپورٹ ہے جس کے لیے پاکستانی آج بھی اس کے دل میں احساس ہے، اور ہم نے جب اس سپورٹ کو اسپانسر کیا تو پاکستان ایشین چیمپئنز ٹرافی میں برونز لیا، پاکستان جونیئر ایشیا کپ میں پاکستان نے سلور میڈل لیا، اور اس کے توسط سے پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم اب ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر چکی ہے۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ پی ٹی سی ایل نے اولمپک سے پہلے سپانسر کیا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایتھلیٹکس کا الگ گراؤنڈ بنایا جائے۔ کیمرامین عامر باجوہ کے ساتھ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور۔ برطانیہ کی غیر سرکاری تنظیم ایکشن آن آرمڈ وائلنس کے مطابق پاکستان دیسی ساختہ بم حملوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں لبنان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور 2024 میں پاکستان میں آئی ڈی حملوں میں 8% کا اضافہ دیکھا گیا۔ برطانوی غیر سرکاری تنظیم کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں پاکستان میں 132 آئی ای ڈی دھماکوں سے 485 شہری متاثر ہوئے، جن میں 139 جان سے گئے۔ حالانکہ ان حملوں میں شہری ہلاکتوں میں 2023 کے مقابلے میں 30% کمی دیکھی گئی، لیکن واقعات میں 8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ میں پاکستان کو دھماکہ خیز مواد سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں 7ویں نمبر پر بھی شمار کیا گیا۔ بتایا گیا کہ 2024 میں مجموعی طور پر 248 حملوں سے 790 پاکستانی شہری متاثر ہوئے، جبکہ 210 اموات ہوئیں۔ شہریوں کو نشانہ بنانے والوں میں کالعدم بی ایل اے، داعش اور فتنۃ الخوارج آگے نظر آئیں۔ کالعدم بی ایل اے کے حملوں میں 119 عام پاکستانی زخمی یا جان سے گئے، جو متاثرہ شہریوں کی کل تعداد کا 15% بنتا ہے۔ 2023 کے مقابلے میں یہ 440% کا خطرناک اضافہ بھی ظاہر کرتی ہے۔ برطانیہ کی غیر سرکاری تنظیم نے 2024 کو دنیا بھر میں دھماکہ خیز مواد اور ہتھیاروں سے شہریوں کی بڑھتی ہلاکتوں کے باعث خطرناک ترین سال کہا۔ بتایا گزشتہ سال کے مقابلے میں 2024 میں دھماکہ خیز ہتھیاروں سے متاثرہ شہریوں کی تعداد میں 69% کا اضافہ ہوا، اور 9,553 واقعات میں 59,000 سے زیادہ شہری متاثر ہوئے، جبکہ 24,000 شہریوں کی جانیں بھی گئیں۔
رپورٹ میں اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کو شہریوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک علاقہ قرار دیا. بتایا کہ 2024 میں غزہ میں اسرائیل کے سفاکانہ حملوں سے 23,000 سے زائد عام فلسطینی شہری متاثر ہوئے، جبکہ 14,000 جان سے گئے. حالیہ پاک بھارت جنگ میں بھارتی میڈیا کو جھوٹی خبریں پھیلانے پر دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاکستانی میڈیا کی ذمہ دارانہ صحافت نے مثال قائم کر دی. کراچی میں ڈیجیٹل دور میں فیک نیوز کے موضوع پر نجی یونیورسٹی میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا، فیک نیوز دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ صرف حقائق اور صحیح معلومات سے کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا اخبارات اور ٹی وی چینلز میں خبر کے حصول سے اس کی تصدیق تک کا مربوط میکانزم موجود ہے، مگر سوشل میڈیا پر غلط خبر تیزی سے وائرل ہوتی ہے جو معاشرے کے ہر طبقے کو متاثر کرتی ہے. حیدرآباد میں رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری کا قافلہ روکنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایس ایس پی جامشورو کے مطابق نقص امن کرنے والے چند ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. آصفہ بھٹو کا قافلہ کراچی سے نواب شاہ جاتے ہوئے گزشتہ روز روکا گیا تھا. پولیس نفری نے 1 منٹ میں ہی آصفہ بھٹو کی گاڑی کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا تھا. جامشورو ٹول پلازا کے قریب کینالز منصوبے پر احتجاج کیا جا رہا تھا. بعض مشتعل مظاہرین نے قافلے میں شامل گاڑیوں پر ڈنڈے بھی برسائے تھے. نیتن یاہو نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے بھوک کو ہتھیار بنا لیا ہے. فلسطینی وزیر صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں 29 افراد بھوک کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور بزرگوں کی ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے سربراہ نے کہا تھا کہ غزہ میں خوراک کی فراہمی بہتر نہ ہوئی تو 14,000 بچے بھوک سے ہلاک ہو سکتے ہیں. غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کے باعث مارے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد عرب میڈیا کے مطابق 53,822 ہو چکی ہے. ان میں سے 3,673 فلسطینی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی توڑنے کے بعد قتل کیے گئے ہیں.